قصص الانبیاء کا 17واں حصہ صندوق کی واپسی۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو عظیم نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام تشریف لائے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک وادی تیہ میں سرگرداں رہے، یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور یوشع بن نون علیہ السلام نے تھام لی۔ آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا۔ 40 سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں یہ ذکر موجود ہے۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں۔ انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگجو لوگوں سے ڈر کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ 40 سال تک واعظ و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عزم کر چکے تھے، اس لیے شہر میں داخل ہو گئے۔ پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچھڑے کی پوجا کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے۔ اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچھڑے کی عبادت کی ہو۔ جب یہ لوگ یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ وہ زبردست جنگجو قوم تھی۔ بنی اسرائیل سے ان کا آخری معرکہ جمعے کے دن ہوا۔ یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا۔ اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا، لڑائی بھی ممنوع تھی۔ عصر کے وقت معرکہ ہوا۔ بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔ اس طرح صورتحال نازک ہو گئی۔ بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی۔ اس موقع پر یوشع بن نون علیہ السلام نے